کل کے بیان میں ہم نے حضور کی پیدائش سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 13 اور 14 سال کی عمر تک بیان کیا تھا۔ اب آگے سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 13 اور 14 سال کی ہے۔ میرے آقا مکے میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 اور 14 سال کی عمر میں امانت و صداقت کا لوہا مکے والوں سے منوا لیتے ہیں۔ آپ کو امین کہنا شروع کر دیے ہیں، صادق کہنا شروع کر دیے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لوگ اپنے اپنے بچوں کو پیش کر رہے ہیں۔ جس طرح سے محمد باتیں کرتے ہیں اس طرح تم لوگ بھی باتیں کیا کرو، جس طرح محمد چلتے ہیں اس طرح تم لوگ بھی چلا کرو۔ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تم لوگ بھی جھوٹ مت بولا کرو۔ لوگ اپنے بچوں کو اس طرح سے نصیحت کر رہے ہیں۔ حضور کی زندگی سارے مکے والوں کے لیے نمونہ بن گئی ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بڑھتی جا رہی ہے۔ جب میرے آقا کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں ہیں، اور اسی مکے میں ایک خاتون تھی جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ان کے پاس بہت تجارت کے سامان تھے، وہ بڑی مالکہ تھی، وہ دولت مند عورت تھی، نیک عورت تھی، اور وہ دو شوہر سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے ایک ارادہ بنایا کہ میرے تجارت کے سامان کسی کو دینا چاہیے، کوئی دیانت دار آدمی مل جائے تو میں اپنے تجارت کے سامان اس کو دے دوں، اور اس سے جو منافع حاصل ہو دونوں اس میں سے حاصل کر لیا کریں، دونوں اس میں سے منافع بانٹ لیا کریں گے۔ تو آپ نے پورے مکے والوں کا جائزہ لیا تو آپ کو کوئی ایسا آدمی نظر نہ آیا۔ میرے آقا پر بار بار ان کی نظر جا رہی تھی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سوچا کہ اب میں اپنا سامان تجارت کے لیے محمد کو دے دوں گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مشورہ ہوا ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاں بھر لی۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تجارت کے لیے تمہارے سامان کو لے جایا کروں گا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامان کو لے لیتے ہیں اور تجارت کے لیے آپ ملک شام کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ میرے آقا ہیں، دوسرے کے سامان کو بازار میں بیچنے لے جا رہے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ارے تجارت کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ آج ہمارے نوجوان چھوٹے موٹے کام کرنے سے شرماتے ہیں، ہم دوسروں کی چیز کیسے بیچنے لے جائیں، چھوٹی دکان میں کیسے لگا لوں، میرے لائق کوئی کام نہیں ملتا ہے۔ اے نوجوانوں، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں کے دھول بھی نہیں ہو۔ وہ میرے آقا ہیں جو امام الانبیاء ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کا مالک بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی چیز بازار میں بیچنے لے جا رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے تجارت، اور تجارت کیا کرو، تجارت میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ کام اسلام کی نظر میں جائز ہے تو آپ جائز طریقے سے اس کام کو کرتے رہو۔ اگر چھوٹا کام ہے اسی کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا، عزت سے مالا مال فرما دے گا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، تجارت کیا کرو، یہ تجارت حضور کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور آپ بازار میں تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا مال بک جاتا ہے، آپ کے سارے سامان بک جاتے ہیں۔ سامان بیچ کر آپ واپس آتے ہیں اور پھر حساب و کتاب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خدیجۃ الکبریٰ کے سامان میں منافع ہوتا ہے، سب سے زیادہ فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال بیچے تھے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ حضور کے بیچنے کی یہ برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تجارت ہے، تجارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اگر جھوٹ نہیں بولو گے تو تجارت میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، مگر تجارت میں سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے، سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو فائدہ کیسے ہوگا، مکاری نہیں کریں گے تو کاروبار کیسے چلے گا۔ نہیں پیارے، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے، وہی عزت عطا کرنے والا ہے۔ آپ اپنے کام کو اپنے اسلامی طریقے سے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں برکت نازل فرماتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب مکہ شریف میں ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامان کو بیچنے لے جا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایک دن خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند میری گود میں آ گیا۔ اپنے خواب کو اپنی سہیلی سے بیان کیا، اس کی سہیلی نے اس کے چچیرے بھائی اپنے ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے اپنے چچیرے بھائی جو توریت اور زبور کے بڑے بھاری عالم تھے، جب
جب ان سے یہ خواب بیان کیا گیا تو اس نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ ان کا نکاح نبی آخر الزماں سے ہونے والا ہے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس خواب کی تعبیر سنی تو وہ دنگ رہ جاتی ہیں اور وہ دل ہی میں سوچتی ہے کہ اب تو میں نے نکاح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، پہلے ہی دو شوہر سے بیوہ ہو چکی ہوں، اب تو میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اب وہ کون ایسا شخص ہے، کون ایسا نبی آخر الزماں ہے جن سے میرا نکاح ہونے والا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بار بار اپنی نظروں کو گھما رہی ہیں تو بار بار میرے آقا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ کچھ دن کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام میرے آقا کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ اپنے ابو طالب سے کیا۔ ابو طالب نے کہا کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ بڑی نیک عورت ہے، دو شوہر سے بیوہ تو ہے لیکن عورت نیک ہے، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میری اجازت ہے۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب نے اجازت دے دی۔ اب نکاح کی تاریخ فسخ ہو گئی۔ اب نکاح کے لیے ان کے خاندان کی طرف سے ان کے لوگ آ گئے، حضور کے خاندان کی طرف سے حضور کے لوگ آ گئے اور خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت 4 طریقے سے نکاح ہوتا تھا، 4 طریقے سے نکاح ہوا کرتا تھا۔ اب 3 طریقے کے نکاح کو باطل قرار دے دیا گیا ہے۔ اب جس طریقے پر میرے آقا کا نکاح ہوا تھا وہ نکاح اب اس دنیا میں رائج ہے، اس دنیا میں اب اسی طریقے سے نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب مکے میں ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہو جاتی ہے تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غار حرا پہاڑ ہے، اس پہ آپ عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور آپ کی عبادت کا حال یہ تھا، آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا، آپ کھانا ساتھ میں لے جاتے، کئی رات آپ وہیں پہ ٹھہر جاتے، رک جاتے اور عبادتیں کیا کرتے، اس پہاڑی پہ چڑھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس پہاڑی سے مکہ شریف نظر آتا تھا، اس لیے آپ نے اس غار حرا کو چن لیا تھا کیوں آپ کعبے کی زیارت بھی کرتے رہیں اور اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا عالم دیکھو، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہو گئی ہے۔ ایک دن آپ عبادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ پر وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اقرا۔ آپ کو جب اقرا کا حکم دیا گیا تو آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھو۔ جب آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو آپ پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل نے کہا کہ اب اپنے رب کے نام سے پڑھیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ پڑھنے کا جو نصاب ہے یہ تو پہلے سے ہی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے اپنی قوم کے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤ، ان کو کامیاب بناؤ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو گئی میرے آقا کانپنے لگے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خشیت طاری ہو گئی۔ آپ گھر واپس تشریف لائے، آپ نے خدیجہ سے فرمایا خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ۔ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا اور آپ نے فرمایا اے خدیجہ مجھے خشیت سی معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی آپ گھبرائیں نہ، اے میرے سرتاج، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب دوسرے وحی کا انتظار کر رہے ہیں کہ دوسری وحی نازل کب ہوگی۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہو گئی، اے محبوب اب آپ اپنے نبوت کا اعلان کیجئے، اب آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمائیے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہو گئی، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں اور ساری قوم کے لوگ آتے ہیں، دعوت کھاتے ہیں۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں میرے آقا نے یہ خطبہ دیا، او لوگو میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے لوگوں کے درمیان یہ خطبہ دیا، اے لوگو میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھو۔ جب آپ اس طرح سے خطبہ دے رہے تھے تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، لوگ ایک دوسرے سے یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا ہے یہ کیا بول رہے ہیں۔ سب لوگ یہ باتیں کرتے ہوئے چلے گئے، کسی نے آپ کی بات نہ سنی، کسی نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ جب سب کے سب چلے گئے پھر آپ نے دوسری مرتبہ دعوت لی اور سب کو بلایا گیا۔ جب آپ نے خطبہ دیا پھر آپ نے کہا اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ جب آپ اس طرح سے خطبہ دے رہے تھے لوگوں نے پھر آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا، لوگ سب کے سب چلے گئے، آپ کی بات کو کسی نے نہیں مانی۔
उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक बाहर तिजारत के लिए तशरीफ़ ले गए थे। जब आप मुल्क शाम के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो रास्ते में शाम हो जाती है। जब रास्ते में शाम हो गई, आपको एक गिरजाघर नजर आया। काफिले वालों से फरमाया, एक काफिले वालों, अब अपना सामान इस गिरजाघर के अंदर रख लेते हैं। आपने अपने गुलाम को भेजा, जाओ इसके अंदर जाओ और इनसे इजाजत ले लो। जब आपका गुलाम गया, उस दरबान से कहने लगा, बताओ हम अपने सामान यहाँ रखना चाहते हैं, क्या इजाजत मिल सकती है? हम लोग यहीं ठहरना चाहते हैं। तो जब आपने ये कहा तो गुलाम ने कहा कि हम तो यहाँ ठहरने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। अगर आप सामान रखना चाहते हैं, आप लोग ठहरना चाहते हैं, तो हमारे आका से बात कर लो, हमारे मालिक से बात कर लो। अबू बकर इब्न कहाफा के गुलाम गए उसके मालिक के पास और जाकर कहने लगे, हम लोग मक्के से आए हैं और शाम हो गई है, हम लोग तिजारत के लिए जा रहे थे, हमारे सामान को कुछ देर यहाँ रख लो, रात हम लोग यहाँ ठहरना चाहते हैं। तो उसने कहा कि क्या तुम लोग उसी मक्के से आए हो जो मक्का खजूरों की झुरमुट में वाक़ है? कहने लगे हाँ हाँ। क्या तुम उसी मक्के से आए हो जो मक्का पहाड़ियों के दरमियान आबाद है? कहने लगे हाँ हाँ। तो कहने लगे ठीक है, अगर उसी मक्के से आए हो, तुम्हारा सरदार कौन है? उस राहिब ने कहा, जाओ उनको बुला कर लाओ। ये गुलाम गया और अबू बकर इब्न कहाफा से कहने लगा, आपको बुला रहे हैं, आपसे बात किए बिना सामान रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अबू बकर इब्न कहाफा गए, जैसे ही आप तशरीफ ले जाते हैं तो वो राहिब खड़ा हो जाता है और खड़े होकर आपकी पेशानी को चूम लेता है और आपके हाथों को पकड़कर वो कहने लगा, अगर आप इजाजत दो तो मैं आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारूं। अबू बकर इब्न कहाफा ने कहा, ये क्या कह रहे हो? उस राहिब ने कहा, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे अंदर वो सारी निशानियां पाई जा रही हैं और तुम सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ने वाले हो और वो नबी मक्के में अपनी नबुवत का ऐलान कर चुके हैं और सबसे पहले तुम ही कलमा पढ़ने वाले हो। जब ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सुनी तो अबू बकर इब्न कहाफा परेशान हो गए। अपने माल को बेचकर आप मक्के वापस हो जाते हैं और जब मक्का वापस आए तो सबसे पहले रास्ते में अबू जहल से मुलाकात हुई। अबू जहल ने कहा, अबू बकर तुम कहाँ गए हुए थे? तुम्हें पता नहीं है मक्के में शोर मच गया है, मक्के में कोहराम मच गया है, ये जो मोहम्मद है इसने तो नबुवत का ऐलान कर दिया है, नबी होने का ऐलान कर रहा है और हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहा है। ए अबू बकर तुम्हें पता नहीं है मक्का में बहुत बुरा हाल हो गया है। तो अबू बकर ने कुछ जवाब ना दिया। अबू बकर इब्न कहाफा ने कहा कि मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, अभी मैं सफर से आया हूं, थका हुआ हूं, सफर के आसार मुझ में है, मैं घर जाऊंगा तब कुछ बात करूंगा। आप घर चले गए और घर जाकर अपने सामान को रख लेते हैं। घर वालों से पूछा, क्या मोहम्मद ने अपनी नबुवत का ऐलान कर दिया है? कहने लगे हाँ उसने नबुवत का ऐलान तो कर दिया है। तो फिर आपने घर वालों से पूछा, ये बताओ किसी ने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, किसी ने उनकी बात मानी कि नहीं मानी? तो घर वालों ने कहा हमें तो ये नहीं मालूम। तो घर वालों से पूछा गया कि बताओ उनका एड्रेस, उनका पता बताओ। घर वालों ने कहा हम ये भी नहीं जानते हैं। अबू बकर इब्न कहाफा अपने घर से निकलते हैं और हजरत अबू बकर उधर ही तशरीफ ले जा रहे हैं जिस तरफ मेरे आका तशरीफ ले गए हैं और मेरे आका उस वक्त फारान की चोटी पर बैठे हुए थे। अबू बकर इब्न कहाफा को देखा तो मेरे आका खड़े हो गए और मेरे आका ने फरमाया, आओ अबू बकर आओ, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अबू बकर ने पूछा, क्या आपने नबुवत का ऐलान कर दिया है? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ मैं नबुवत का ऐलान कर चुका हूँ, हाँ मैं नबी होने का ऐलान कर दिया हूँ। तो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ अबू बकर ने इतना कहा था, जो नबी होते हैं उनके पास निशानियाँ होती हैं, वो कुछ मोजिज़ा दिखाते हैं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर क्या तुम्हें राहिब ने खुशखबरी नहीं दी थी कि तुम नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ने वाले हो, सबसे पहले तुम ही कलमा पढ़ोगे? जैसे ही आका ने ये बात कही तो अबू बकर ने मेरे आका के हाथों को थामा और अर्ज करने लगा, आका अब मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लीजिए, मैंने मान लिया आप अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में मुसलमान होने की तहरीक कैसे पैदा हुई? इल्म गैब को देखकर, यानी हुजूर ने गैब की बातें बता दी, अबू बकर और राहिब के सिवा ये बात कोई नहीं जानता था, तो मेरे आका ने ये बात बता दी। अबू बकर ने ये इल्म गैब देखकर कलमा पढ़ लिया तो पता चला, मालूम हुआ मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब अता फरमाया है। इसलिए तो वह मेरे आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے ہیں اور آقا کی تبلیغ جاری ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ آپ کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی پریشانیاں آئیں، آپ راستے سے چلتے تو آپ کو پتھر مارا جاتا، ایک مرتبہ اس قدر پتھر سے مارا گیا تھا آپ کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت حمزہ کہیں تجارت کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے، جب آپ گھر واپس تشریف لائے تو آپ کی بیوی نے واقعہ یہ سنایا، آپ یہ سنتے ہی فوراً آپ تشریف لے گئے ابو جہل کے پاس اور ابو جہل کے سر پر پتھر سے مارا، پتھر سے مارتے ہی خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور آپ فوراً میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد خوش ہو جاؤ، اے میرے بھتیجے اب خوش ہو جاؤ، میں نے یہ بدلہ لے لیا جس نے تم کو پتھر سے مارا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چاچا جان میں اس سے خوش ہونے والا نہیں ہوں جب تک آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوتے ہیں، مجھے خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت حمزہ نے کہا اگر بھتیجے یہی آپ کی خواہش ہے تو لو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لو۔ مسلمان ہو جاتے ہیں حضرت حمزہ۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، مکے میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور ایک مرتبہ تبلیغ فرماتے فرماتے راستے سے چل رہے ہیں اور دیکھا ایک خاتون ہے جو اپنے سامان کو اٹھائے لیے جا رہی ہے۔ جب ان کے سامان کو اٹھاتے ہوئے دیکھا میرے آقا نے تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامان کو اٹھا نہیں سکتی ہے۔ حضور تیز قدم تشریف لے گئے اور اس ضعیفہ سے، اس خاتون سے کہنے لگے اپنے سامان آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس ضعیفہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلو پہنچا دو۔ آپ نے اس ضعیفہ کے سامان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور آپ راستے سے چلنے لگے۔ میرے آقا سے وہ ضعیفہ باتیں کرتی ہیں، اے نوجوان تیرے جیسے کوئی بات نہیں کرتا، تیرے جیسے کوئی بولتا نہیں ہے، تیرے جیسے کوئی چلتا نہیں ہے، تیرا کردار لاجواب ہے، تیری گفتار لاجواب ہے، تیرا انداز لاجواب ہے۔ اے نوجوان میں تم کو نصیحت کرتی ہوں، محمد نام کا ایک شخص ہے قبیلے قریش میں، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، ان کی باتوں میں نہ آ جانا، تیرا دل بڑا نازک ہے، تو بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اے نوجوان اپنے دھرم کو نہ چھوڑنا، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، ان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ جب وہ ضعیفہ اپنی منزل تک پہنچ گئی، سامان رکھ دیا جاتا ہے، واپس وہ نوجوان ہونے لگے تو اس ضعیفہ نے کہا آپ اپنی مزدوری تو لے جائیں، تو کہنے لگے مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، میں مزدوری نہیں لیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ضعیفہ نے، اس خاتون نے کہا اگر آپ اپنی مزدوری نہیں لیں گے تو کم سے کم یہ تو بتا دیں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب پوچھا گیا نا تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، اس نوجوان نے کیا ہی جواب ارشاد فرمایا، کہتے ہیں اے خاتون جس کے ڈر سے مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہو، جس کے خوف سے مکہ چھوڑ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی منزل تک یہاں پہنچی ہو، وہ کوئی اور شخص نہیں ہے، وہ شخص تو میں ہی ہوں، میرا ہی نام محمد ہے، میں نے ہی نبوت کا اعلان کیا ہے، میں نے ہی نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جب اس ضعیفہ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، میں نے سوچا تھا وہ بڑا جادوگر ہوگا، وہ بڑا خطرناک آدمی ہوگا، شقی القلب آدمی ہوگا، لیکن میں غلط سوچ رہی تھی۔ اے نوجوان، اے محمد اگر آپ ہی محمد ہو، اگر آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لو۔ وہ خاتون بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حضور اس طرح سے تبلیغ فرما رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اسلام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اسلام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں اور اسلام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ میں سب سے پہلے جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں حضرت زید بن حارث نے کلمہ پڑھا، بچوں میں حضرت علی نے کلمہ پڑھا۔ جب میرے آقا نے تبلیغ فرمانا شروع کی تو 4 مسلمان ہوئے، 4 سے 40 ہوئے، 40 سے 400 ہوئے، 400 سے 4 لاکھ ہوئے۔ اس قدر تبلیغ میں برکت ہوئی، میرے آقا کی تبلیغ سے پوری دنیا میں مسلمان پھیل گئے اور آج دنیا میں کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور آج اسلام کے ماننے والے پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔